پاکستان میں آرمی کی جو مداخلت ہے سیاست میں، عوامی طریقے علم کو صرف جائز نہیں سمجھتی، بلکہ عوامی طریقے علم کا یقین ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہے، اگر پاکستان آرمی پاکستان پر حکومت نہ کرتی تو پاکستان کا وجود اس حالت میں نہ ہوتا جس حالت میں اس وقت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی ملک کے جو 3 طبقے ہوتے ہیں، علماء، دانشور اور سیاستدان، کسی ملک کی معاشی، معاشرتی، سیاسی، سماجی کامیابی کے ضامن ہوتے ہیں۔ یہی معاشرے کو شعور دیتے ہیں، علم دیتے ہیں، لیکن جب یہ تینوں طبقے پاکستان میں جائل ہو چکے ہیں، ان کے پاس علم نام کی کوئی چیز نہیں ہے، جو علم ہے ان کے پاس تھوڑا بہت وہ بھی غلط ہو چکا ہوا ہے۔ اس کی بھی وجہ ہے، جب سے پاکستان بنا ہے، پاکستان کا یہ خطہ برِ صغیر میں علم سے کافی دور تھا پہلے، لیکن بدقسمتی سے پاکستان بننے کے فوراً بعد پاکستان کے جو فیوڈل تھے، جاگیردار، ان کا قبضہ ہو گیا۔ انہوں نے سرمایہ دار طبقہ فیوڈل پیدا کیا، اس کے بعد انہوں نے بیوروکریسی پیدا کی، اور آج وہ جرنل اور جوڈیشری اور اب ایک اور طبقہ، یہ جو صحافی برادری ہے، یہ جو علم کے ٹھیکیدار ہوتے ہیں، وہ بھی فیوڈل بن گئے ہیں، اور اس کی فیوڈل بننے کی وجہ ہی جہالت ہوتی ہے۔ آپ کو علم ہے، عوامی طریقے علم بار بار پاکستان کا اصل مسئلہ یہ بتاتی ہے کہ جہالت سے غربت پیدا ہوتی ہے، اور پھر یہ ایک سائیکل چل پڑتا ہے، جہالت در جہالت، غربت در غربت، اور پھر جو حالات پاکستان کے اس وقت ہیں یہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ آپ کو علم ہے یہ ساری چیزیں انسان ایسے کیوں کرتا ہے، انسان میں یہ چیزیں کیوں پیدا ہوتی ہیں؟ اس کی وجہ ہے کہ 4 چیزیں بلکہ 3 چیزیں ہی کسی ماحول، معاشرے کو بناتی ہیں، اس پر سب سے زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ جو کوئی بھی قوم بنتی ہے اس پر یہی چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں۔ پہلی چیز ہوتی ہے اس قوم کا عقیدہ کسی چیز پر بھی ہو، جو کامیابی کے اصول ہیں ان پر پختہ یقین ہونا، جتنا زیادہ عقیدہ مضبوط ہوگا اسی لحاظ سے وہ قوم ترقی کرے گی۔ ہم مسلمان ہیں، یہ پاکستان اسلامی ملک ہے، اس وجہ سے ہمارے ملک میں ہمارا اللہ پر یقین، اللہ پر عقیدہ پختہ ہونا چاہیے۔ جتنا پختہ ہوگا وہی ہمارا علم ہے، وہی ہماری ترقی کا باعث بنے گا، کیونکہ جیسا علم ہوگا اسی طرح انسان عمل کرے گا، اور اس کے نتیجے میں ہمیشہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ اس کا رزلٹ جو ہوتا ہے وہ تیسری چیز پیدا ہوتی ہے۔ جب علم ہی غلط ہوگا تو عمل غلط ہوگا، عمل غلط ہوگا تو عقل بھی ناقص ہوگی، حکمت بھی نہیں ہوگی، اور جو سارے کا سارا علم ہوگا وہ جہالت کی طرف آپ کو لے کر جائے گا، جہالت در جہالت پیدا ہوتی جائے گی، اس سے غربت در غربت پیدا ہوگی، کیونکہ یہ سائیکل چل پڑتا ہے، جہالت سے غربت، غربت سے پھر جہالت اور زیادہ۔ تو یہ پاکستانی قوم کی خوش قسمتی ہے کہ پاکستان آج تک اس حالت میں موجود ہے۔ میرا یہ سوال و جواب اپنے نوجوانوں کے لیے ہے جن کو بڑی چیزوں کا علم نہیں۔ میں یہ پورے تجربے سے، پورے دعوے سے چیلنج کرتا ہوں، پاکستان کا کوئی بھی دانشور، کوئی بھی علماء، کوئی بھی سیاستدان اگر اس کو ڈینائی کرتا ہے، کیونکہ کسی چیز میں کامیابی کے لیے سب سے پہلے اس کی ریزن کا علم ہونا ضروری ہے، لیکن یہ ریزننگ
یہ تحقیق، یہ آرگیومنٹ، یہ تنقید، یہ پاکستانی معاشرے میں بالکل مفقود ہو گیا ہے۔ اس چیز کی نام آپ کسی پر تنقید کریں تو کوئی آدمی بھی یہ نہیں سمجھے گا کہ یہ علم کی بات ہے، اس کا علمی طریقے سے استدلال سے جواب دینا ضروری ہے۔ نہیں، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ آپ سے لڑنا شروع کر دے گا، وہ آپ کے خلاف ہو جائے گا، وہ آپ کی ذاتیات تک آ جائے گا۔ یہ جہالت کی سب سے بڑی نشانی ہے، سب سے بڑی نشانی ہے۔ دوسری چیز، پہلی عقیدہ، دوسری چیز وہ فطرت جس پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ قرآن کو، ہر چیز کو اللہ نے کسی نہ کسی فطرت پر پیدا کیا ہے، لیکن جس پر اللہ نے دین کو، اسلام کو، قرآن کو پیدا کیا ہے، اسی فطرت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ ایک وہ فطرت ہے جو انسان کی بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے فطرت بننا شروع ہوتی ہے، اور 18 سال تک وہ فطرت مکمل ہو جاتی ہے۔ وہ معاشرے سے اس کے بعد وہ عملی طور پر کنٹیکٹ ہو جاتی ہے، اس سے متعلق ہو جاتی ہے معاشرے سے۔ ایک وہ فطرت ہے، اور تیسری چیز یا چوتھی چیز کہہ لیں، وہ ماحول ہوتا ہے، وہ معاشرہ ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک قبیلہ ہوتا ہے، اس کے قبیلے کے اثرات، اس سے ہمدردی، اس سے محبت انسان میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے۔ کسی ملک میں جس میں انسان پیدا ہوتا ہے، جس میں پروان چڑھتا ہے، جس میں انسان کی فطرت بنتی ہے، جیسے بچپن سے لے کر، پیدا ہونے سے لے کر 18 سال تک جس جگہ پر بچہ زندگی پرورش پاتا ہے، اس کی فطرت بلٹ اپ ہوتی ہے، اسی سے وہ محبت کرتا ہے۔ اسی سے جو محبت کرتا ہے، وہ دل میں جہاں پر یہ سوچ، ارادہ، اختیار، یہ سارا کچھ پیدا ہوتا ہے، علم کے سارے خزانے انسان کے جو دل میں، نفس میں پیدا ہوتے ہیں، وہاں پر پیدا ہوتا ہے۔ یہ دماغ تو دل کے آگے کام کرتا ہے، یہ باقی چیزیں جو ساری معاشرے میں آتی ہیں یہ دماغ کی پیداوار ہوتی ہیں، لیکن وہ چیز جو دل میں پیدا ہوتی ہے، وہ چیز انسان کی فطرت ہوتی ہے، وہ انسان کی فطرت بن جائے۔ اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ فطرت کو سمجھنا ہی علم ہے۔ تو یہ ساری وہ تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن اس وقت ہمارا معاشرہ، ہمارا کلچر جو ہے نا، وہ جو اثر انداز سب سے زیادہ وہ اثر انداز ہوتا ہے عقیدے کا۔ آپ کو علم ہی آ کہ ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہم اللہ پر کتنا یقین کرتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہر نماز میں پڑھتے ہیں، لیکن ہم کتنا اس پر یقین ہے۔ اسی وجہ سے تو ہمیں ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ اہدنا الصراط المستقیم پورا قرآن پاک، کیونکہ ہم اس طرف جاتے نہیں، ہم چاہتے نہیں کہ ہمیں ہدایت ملے۔ ہم جس طرح یہ گلشڑے اڑا رہے ہیں، جس طرح ہم دولت کے پیچھے جاہلوں کی طرح بھاگ رہے ہیں،